بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے اس وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا ملنا اور آپ پر وحی کا اترنا اور اس کے بعد کے چند احوال کے متعلق پڑھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے سارا عرب کفر اور شرک اور گمراہی میں مبتلا تھا۔ خود بیت اللہ شریف کو قریش نے بتوں کا سب سے بڑا اڈا بنا رکھا تھا اور وہ اپنی اسی حالت میں مگن تھے، لیکن اس وقت بھی خاص مکے میں کچھ قریشی بزرگ ایسے بھی تھے جو بت پرستی کو شرک اور گمراہی سمجھتے تھے۔ یہ لوگ زید بن عمرو بن نوفل، ورقہ ابن نوفل اور عثمان ابن حارث اور عبید بن جحش تھے۔ یہ چاروں عالم خدا تعالیٰ کو ایک جانتے تھے، شراب اور بت پرستی کو برا سمجھتے تھے، اس لیے یہ بزرگ اپنی قوم کا یہ حال دیکھتے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی۔ یہ لوگ کبھی کبھی قریش کو سمجھاتے کہ بیت اللہ کو ان پتھر کی مورتیوں سے پاک رکھو اور خدا کے ساتھ شرک مت کرو۔ قریش ان کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے پابند ہے، شراب کو حرام سمجھتے ہیں اور کبھی نہیں پیتے، جوا نہیں کھیلتے، بتوں اور پتھروں کی عبادت نہیں کرتے، اپنے مال میں صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ سنتے کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہتا ہے تو یہ فوراً اس کے پاس پہنچ جاتے اور بچی کو اس سے مانگ لاتے، پھر اس کی خود پرورش کرتے۔ پھر جب یہ لڑکی جوان ہو جاتی تو اس کا باپ اسے لینا چاہتا تو اس کو واپس کر دیتے۔ اس لیے قریش کے لوگ ان چاروں بزرگوں کی بہت عزت کرتے تھے، مگر ان کی نصیحتوں پر انہیں بہت غصہ آتا، کیونکہ وہ اس طرح ان مشرکوں کی بتوں کی توہین کرتے تھے اور ان کے مذہب کو برا بھلا کہتے تھے۔ مشرک ہمیشہ سے انہی بتوں کو پوجتے آئے تھے، اس لیے انہیں یہ بات ہرگز نہیں پسند تھی کہ ان کو کوئی برا بھلا کہے۔ ان باتوں پر وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے کہ یہ آواز انہیں سنائی نہ دے۔ کچھ لوگوں نے جواب میں ان بزرگوں کو گالیاں دی، ان کا مذاق اڑایا اور انہیں پریشان کیا۔ یہ بزرگ قریش کی گمراہی سے بہت تنگ تھے۔ کچھ دنوں بعد ان میں سے کسی نے تو ہجرت کر لی اور مکے کو چھوڑ کر چلے گئے، اور کسی نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ صرف ایک زید بن عمرو بن نفیل اپنے باپ دادا کے مذہب پر باقی رہے۔ وہ کعبے کی دیوار کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، اے اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ عبادت کا کون سا طریقہ تجھے سب سے زیادہ پسند ہے تو میں اس طرح تیری عبادت کرتا، لیکن افسوس مجھے وہ طریقہ معلوم نہیں۔ اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ کر سجدے میں گر جاتے تھے۔ قریش نے اپنے ان بزرگوں کا مذاق اڑایا، انہیں گالیاں دی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ قریش گمراہی پر ہے اور ان کے عقیدے غلط ہے، لیکن وہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ انہی میں وہ نوجوان جو سب کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہے خود بھی ان چاروں بزرگوں جیسے عقیدے رکھتا ہے، یعنی ہمارے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت تک آپ پر وحی آنی شروع نہیں ہوئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے عقیدوں کو نہیں مانتے تھے، بلکہ تنہائی میں بیٹھ کر خدا کو یاد کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ خدا آپ کو سیدھا اور صحیح راستہ دکھائے۔ وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کرتے تھے مکے کی شمالی سمت میں مکے سے تقریباً 2 فرسخ کے فاصلے پر تھی۔ یہ ایک غار تھا جس کا نام حرا تھا۔ آپ یہاں لمبے لمبے دن تنہا گزارتے، سکون کے ساتھ اس عالم کے بنانے والے کو یاد کرتے۔
ہر سال جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو آپ سب سے الگ تھلگ اس غار میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ وہاں نہ تو لوگوں کا شور و گل ہوتا اور نہ کوئی ہنگامہ ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ آپ کے پاس تھوڑا سا کھانا ہوتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لے جایا کرتے تھے یا گھر والے آپ کے پاس پہنچایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تھوڑے سے کھانے پر گزر فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کی راتیں گزرتی، آپ سوچتے رہتے اور جہاں حق اور سچائی کو دیکھتے اس کی طرف جھکتے اور جسے برائی سمجھتے اس سے پرہیز کرتے۔ آپ سوچتے کہ جس عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا راز ہے۔ آپ چاہتے کہ یہ پردے سامنے سے ہٹ جائے اور حقیقت کھل کر سامنے آ جائے۔ اس کے بعد کئی سال گزرتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات دن اسی طرح گزارتے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے لیے غار میں جاتے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ پورے مہینے کے لیے وہاں گوشہ نشین ہو جاتے، پھر مکہ واپس تشریف لاتے، بیت اللہ شریف میں جاتے، کعبے کا طواف فرماتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ اور اپنے بچوں کے پاس جاتے۔ حضرت خدیجہ محبت اور شفقت کے ساتھ آپ سے پوچھتی کہ آپ خیریت سے ہیں محمد؟ آپ جواب دیتے ہاں خدا کا شکر ہے۔ پھر بچے آپ کے پاس جمع ہوتے، جو بچے ان میں چھوٹے تھے وہ آپ سے لپٹ جاتے اور جو بچے بڑے تھے وہ آپ سے پوچھتے کہ آپ کہاں تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بہت پیار سے پیش آتے اور بڑی محبت سے ان کی باتیں سنتے اور جواب دیتے۔ آپ جتنی دیر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے یہ وقت سب کے لیے نہایت خوشی اور مسرت کا ہوتا تھا۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے الگ تھلگ اور دور اسی جگہ تشریف لے جاتے جس کا نام غار حرا تھا۔ لیکن یہ خوشی کی گھڑیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ گزارتے تھے زیادہ دیر تک باقی نہیں رہی، کیونکہ تھوڑے ہی عرصے میں آپ کی نرینہ اولاد کو ایک کے بعد دیگر خدا تعالیٰ نے واپس اپنے پاس بلا لیا۔ سب سے پہلے جناب قاسم کی وفات ہوئی، پھر طیب کا انتقال ہوا۔ یعنی جوانی میں آپ کے نرینہ اولاد بچھڑ گئے۔ باپ کے بچھڑ جانے کا جس طرح کہ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے بچھڑ جانے کا صدمہ اٹھایا تھا، اب جوانی میں اولاد کے گزر جانے کا غم برداشت کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں رہ گئی تھیں جن کے نام حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ تھے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہا جوان ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بھانجے حضرت ابو العاص ابن ربیع ابن عبد الشمس سے ان کی شادی کر دی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ اور ام کلثوم کو اپنے چچا ابو لہب کے دو لڑکے عتبہ اور عتیبہ سے بھی نکاح کیا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی باقی تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف فاطمہ رہ گئی تھی جو ابھی کم عمر تھی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نریدہ اولاد نہیں ہوئی، لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے دو دوسرے بیٹے آپ کو مل گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اولاد جیسے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے باپ جیسے تھے۔ ایک مرتبہ خدیجہ اپنے بھتیجے حکیم ابن حزام ابن خویلد سے ملنے گئی، واپس آئی تو ان کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا تھا۔ یہ زید ابن حارث سے جو عکاظ کے بازار میں فروخت کرنے کے لیے لائے گئے تھے، بیچنے کے لیے لائے گئے تھے۔ خدیجہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی حکیم کو رقم دے کر بھیجا کہ اس لڑکے کو خرید لاؤ۔ حکیم غلام خرید کر لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ زید کے چہرے سے شرافت اور بلندی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ آپ نے خدیجہ سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے دریافت فرمایا، خدیجہ یہ لڑکا کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے بھائی نے یہ لڑکا لا کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے اس بچے کے چہرے سے عزت اور شرافت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔
خدیجہ نے کہا، سنا ہے کہ ایک خاطبی تھے گھرانے کا لڑکا ہے، اسے بنی تین ابن جسر کے ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، پھر اسے حباسہ کے بازار میں فروخت کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی شفقت اور محبت سے لڑکوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا، بیٹے تمہارا نام کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، میرا نام زید ابن حارثہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا، تمہارا نسب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میرے باپ حارثہ شرجل ابن کعب کے بیٹے تھے اور میری ماں ثعلبہ کی بیٹی تھی جو قبیلہ طے میں معن کی اولاد میں سے تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ کیا تم یہ لڑکا مجھے دے سکتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ آپ کا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور انہیں اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کے ماں باپ کو ان کے بارے میں اطلاع کرائی تاکہ انہیں اطمینان ہو جائے۔ اطلاع کے کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد، زید کے والد اور ان کے چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ لڑکے کو ہمیں دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا، اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہو۔ ان دونوں نے کہا، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں زید کو بلاتا ہوں اور فیصلہ اسی پر چھوڑتا ہوں۔ اگر وہ تمہارے پاس رہنا پسند کرے تو بغیر معاوضے کے، بغیر رقم کے، بغیر بدلے کے اسے لے جا سکتے ہو، لیکن اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے تو خدا کی قسم جو میرا ہے میں اسی کا ہوں۔ ان دونوں نے کہا، واقعی آپ نے انصاف سے بڑھ کر بات کہی اور آپ نے انصاف سے بڑھ کر انصاف کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو بلوایا۔ جب وہ آ گئے تو آپ نے فرمایا، آپ نے ان سے پوچھا، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میرے باپ اور میرے چچا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے پاس رہو۔ انہوں نے جواب دیا، میں آپ کے پاس رہوں گا۔ حارثہ کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے ڈانٹ کر زید سے کہا، زید کیا تو نے اپنے ماں باپ اور اپنی قوم اور اپنے شہر کے مقابلے میں غلامی کو پسند کرتا ہے؟ زید نے رسول اللہ کی طرف اشارہ کر کے کہا، انہوں نے مجھے غلام بنا کر نہیں لیا ہے، بلکہ میں نے خود ان میں کچھ باتیں دیکھی ہے جن کی وجہ سے میں کبھی ان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر قریش کے مجمع میں آئے اور فرمایا کہ آپ سب گواہ رہو کہ یہ میرا بیٹا ہے اور آج سے یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے۔ یہ سن کر حارثہ کا دل مطمئن ہو گیا اور وہ زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کی وجہ سے حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حد خوش اور مطمئن تھے۔ ادھر مکے میں ایک سال شدید قحط کا پڑا، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے اور ان کے پاس سے علی بن ابی طالب کو اپنے یہاں لے آئے اور ان کی پرورش اپنے ذمے لی، اس لیے کہ ابو طالب کی بہت سی اولاد تھی اور وہ خود کوئی مالدار آدمی نہیں تھے۔ ادھر مکے میں بہت قحط سالی پھیلی ہوئی تھی اور زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے چچا حضرت عباس کے پاس گئے، یہ بنی ہاشم میں بہت مالدار تھے۔ ان سے فرمایا کہ چچا ابو طالب پر اولاد کا بڑا بوجھ ہے، ادھر آپ جانتے ہیں کہ قحط پڑا ہوا ہے، اس لیے میری رائے ہے کہ ہم دونوں ان کے پاس چلیں اور ان کا ایک ایک لڑکا اپنے گھر لا کر ان کا بوجھ ہلکا کر دے۔ حضرت عباس کو یہ بات پسند آئی، چنانچہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو طالب کے یہاں گئے اور ان کے سامنے درخواست پیش کی۔ ابو طالب نے کہا کہ عقیل کے سوا میرے لڑکوں میں سے جس کو چاہو لے جاؤ۔ یہ سن کر حضرت عباس نے حضرت جعفر کو لے لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لے لیا۔ اس کے بعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے ساتھ باپ جیسا شفقت کا معاملہ کرتے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک فرما بردار بیٹے کی طرح رہتے۔
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچائی کے قریب پہنچے جس کے آرزو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن اور جوانی گزاری تھی۔ شروع ہی سے آپ اپنا سارا وقت خدا کی یاد اور عبادت میں گزارتے تھے۔ ان عبادتوں نے آپ کے روح کو منور اور روشنی سے جگمگا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نورانیت اور پاکیزگی سے بھر دیا تھا۔ وہ سچائی اور حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سچے خواب کی صورت میں نظر آئی، یعنی آپ نے ایک سچا خواب دیکھا جس کے بعد آپ پر ساری باتیں صبح کی روشنی کی طرح کھلتی چلی گئی۔ اس خواب میں آپ پر یہ بات ظاہر کی گئی کہ دنیا کی رونقیں تفریحات صرف ایک دھوکہ ہے، یہاں کے عیش و آرام عارضی ہے اور مٹ جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ آپ کی قوم سیدھے اور سچے راستے سے ہٹ کر اندھیروں اور بربادیوں کی طرف جا رہی ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ خدا صرف ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں، نہ ان عالموں کا پیدا کرنے وہ ان عالموں کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ ہر آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ذرہ برابر بھی اچھائی اور نیکی کرے گا تو اس سے اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر کوئی شخص ذرہ برابر برائی کرے گا تو اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 ماہ پہلے سے یہ خواب نظر آتے گئے، اس لیے کہتے ہیں کہ سچے خواب یہ نبوت کے 46ویں حصے میں سے 46واں حصہ ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ پر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل و کرم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راستے پر چلایا جس پر وہ لوگ چلتے ہیں جو خدا کی رحمت اور مہربانی اور کرم کے امیدوار ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کی قوم اندھیروں اور گمراہیوں میں بھٹک رہی تھی۔ اس کو سمجھانے والا کون ہوگا اور کہاں سے آئے گا؟ آپ ہمیشہ سے یہی سوچ رہے تھے۔ تو اب ہمارے پیارے نبی پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہونے کا وقت قریب آ چکا تھا اور اس کی طرف سے یہ عظیم الشان ذمہ داری سونپی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کو خدا سے ڈرائے اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی تبلیغ فرمائے۔ جب یہ سچے خواب آپ کو نظر آنے لگے تھے اس وقت سے آپ کا دل دنیا سے بالکل اچاٹ ہو گیا تھا۔ آپ ہر وقت تنہائی میں رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق غار حرا میں تشریف لے گئے اور خدا کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ جب گھر والوں میں سے کوئی کھانا وغیرہ لے آتا تھا تو آپ اسے خیرت سے دیکھ لیتے اور دیکھ کر مطمئن ہو جاتے۔ گھر والے آپ کی طرف سے غریبوں کی خیرات و صدقہ کر دیتے اور آپ کے لیے دعائیں حاصل کرتے۔ ایک رات کو سحر کے قریب اچانک آپ کے سامنے ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ فرشتے نے آپ سے کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد آپ نے محسوس فرمایا کہ فرشتے نے آپ کو اتنی زور سے دبایا اور دبوچا کہ آپ کا سانس گھٹنے لگا۔ پھر اس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ پھر کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ فرشتے نے آپ کو دوبارہ سینے سے لگایا اور پہلے سے بھی زیادہ زور سے دبایا۔ پھر کہا پڑھیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے نے تیسری مرتبہ آپ کو سینے سے لگا کر بھینچا یعنی دبوچا اور کہا کہ پڑھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے، یعنی جب بھی پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجیے۔ اور جن مخلوقات کو پیدا کیا ہے، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، آپ قرآن پڑھا کیجیے۔ آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ ایسا ہے جس نے لکھنے اور پڑھنے کو قلم سے تعلیم دی اور عموماً انسان کو دوسرے ذرائع سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ جانتا نہیں۔
فرشتے نے جو آیتیں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دہرایا۔ یہاں یہ الفاظ گویا آپ کے دل پر جم گئے۔ آخر کار جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے اور کانپتے ہوئے خدیجہ کے پاس پہنچے۔ آپ پسینے میں شرابور ہو رہے تھے۔ آپ نے آتے ہی خدیجہ سے فرمایا، زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ خدیجہ نے نہایت محبت سے آپ کو کپڑا اڑا دیا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی ہے، شاید آپ کو بخار ہو گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی ہوئی اور آپ کی گھبراہٹ اور کبھی کچھ کم ہوئی، تو خدیجہ نے آپ سے دریافت کیا، آپ کہاں تھے اور کیا واقعہ پیش آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو رحم کی نظروں سے دیکھا اور فرمایا، خدیجہ مجھے کیا ہو گیا؟ اس کے بعد آپ نے ان سے وہ سب باتیں بیان کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا۔ لیکن خدیجہ نے آپ کو نہایت عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھا۔ ان کے چہروں پر اطمینان اور یقین کی مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ خوشخبری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہیں۔ خدا کی قسم، خدا تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرتے ہیں، ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مصیبت کے ماروں کو مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت اور خاطر کرتے ہیں، نیک اور اچھے کام کرتے ہیں۔ خدیجہ کی یہ تسلی آمیز باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سکون محسوس ہوا، اور آپ خوش اور مطمئن ہوئے۔ آپ نے خدیجہ کی ان تسلی اور دلاسا باتوں پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر خیر اور بھلائی نازل فرمائے۔ یوں تو خدیجہ آپ کو تسلی دے چکی تھی، مگر پھر بھی انہیں اس بات کا خیال لگا رہا کہ جو آپ نے باتیں ان کو بتلائی ہے، اس بات سے انہوں نے سوچا کہ یہ بات اپنے چچا بھائی ورقہ ابن نوفل سے پوچھی جائے، کیونکہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں اور کئی مذہبوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ ورقہ ابن نوفل پہلے یہودی ہو گئے تھے، پھر انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کیا اور انجیل پڑھ کر اسے کچھ حصوں کا عربی میں ترجمہ کیا تھا۔ خدیجہ اور رضی اللہ عنہا ان کے بعد پہنچی، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تھا اور جو کچھ دیکھا تھا اور سنا تھا ان سب کو بتلایا، اور ورقہ ابن نوفل نے جیسے ہی وہ سنا ایک دم پکار اٹھے، قدوس قدوس، پاک پاک قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، خدیجہ تم نے جو کچھ کہا وہ صحیح ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے پاس وہی عظیم فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ یقین کرو کہ وہ اس امت کے نبی ہے، اور وہی نبی ہے جن کے آنے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ تم میری طرف سے ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کر دینا۔ خدیجہ ورقہ ابن نوفل کے پاس سے آئی اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ کو خوشخبری سناتی ہوں۔ پہلے وحی آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق غار حرا میں تشریف لے جاتے رہے۔ ایک روز وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور پہلے بیت اللہ شریف میں جا کر کعبے کا طواف کیا۔ وہاں ورقہ ابن نوفل سے ملاقات ہوئی تو ورقہ نے آپ سے کہا کہ میرے بھتیجے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے مجھ سے بیان کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ان سے بیان کیا تو ورقہ نے کہا، خدا کی قسم تم اس امت کے نبی ہو۔ تمہارے پاس وہی عظیم فرشتہ آیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ یاد رکھو، تمہیں لوگ جھٹلائیں گے، تکلیفیں دیں گے، وطن سے نکالیں گے اور تم سے جنگ کریں گے۔ اگر میں اس دن تک میں زندہ رہا تو میں تمہاری حمایت اور مدد کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میری ہی قوم کے لوگ مجھے وطن سے نکال دیں گے؟ اور یہاں بھی ورقہ نے فرمایا، ہاں، آج تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور انہیں تکلیف پہنچائی ہے۔
پھر ورقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک کر آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جبرائیل کے آنے کا انتظار فرمانے لگے کہ جن کے بارے میں ورقہ نے بتایا تھا کہ وہی عظیم فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جبرائیل کچھ دنوں تک نہیں آئے۔ بہت لمبا عرصہ گزر گیا، آپ کی بے قراری بہت زیادہ بڑھ گئی، آپ بے چینی میں اس ٹیلے سے اس ٹیلے پر چڑھتے، آپ کا دل بے حد پریشان ہو گیا، یہاں تک کہ آپ بے قراری کے عالم میں پہاڑوں کے درمیان ادھر سے ادھر پھرتے۔ کبھی آپ اوپر چڑھتے اور آپ کا دل چاہتا کہ یہاں سے خود کو نیچے گرا دے، مگر جب بھی آپ پہاڑوں کے درمیان پہنچتے تو ایسا کرنا چاہتے تو اچانک جبرائیل ظاہر ہوتے اور کہتے کہ محمد آپ خدا کے رسول ہیں اور میں آپ کا دوست اور بھائی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک کتنی ہی تکلیف محسوس کر رہا تھا، وہی کے رک جانے سے آپ کی روح مبارک کتنی بے چین تھی۔ وہی کے رک جانے سے ایسا 2-3 دفعہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری بڑھتی گئی۔ آپ نے 1 مہینہ تک غار حرا میں قیام فرمایا اور خدا کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آخر خداوند کریم نے آپ پر اپنا فضل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک غار میں رہنے کے بعد ایک روز واپس تشریف لا رہے تھے کہ اچانک آپ کو ایک آواز سنائی دی۔ آپ نے آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، ہر طرف دیکھا، کچھ نظر نہ آیا۔ پھر آپ نے اوپر نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں آیا کرتا تھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، مگر وہ اس وقت زمین اور آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ ڈر اور خوف کا عالم طاری ہو گیا۔ آپ ڈرتے ہوئے اور کانپتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے گئے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو اور مجھ پہ ٹھنڈا پانی ڈالو۔ اس وقت آپ پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکبر ولربک فاصبر۔ اے پاک کپڑے کے اوڑھنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو، یا یہ کہ مستعار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھو اور بتوں سے الگ رہو کہ جس طرح اب تک الگ ہو، کسی اور کو اس غرض سے مت دو کہ دوسرے وقت میں زیادہ معاوضہ ہو، اور اپنے رب کی خوشنودی کے واسطے آپ صبر کیجیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے، آپ کے قلب کو سکون ہوا اور بے قراری دور ہو گئی۔ جب خدیجہ کو اس کی خبر ہوئی تو وہ بھی پوری طرح آپ کی خوشی میں شریک ہو گئی، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے لیے جس بات کی تمنا اور دعا کر رہی تھی وہ پوری ہو گئی۔ خداوند کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نعمت پھر عطا فرمائی جس کے بند ہو جانے سے آپ بے چین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمان سے وحی آتی رہی جس کے ذریعے آپ قرآن پاک کی آیتیں سیکھتے رہے، اور خداوند کریم نے جو عظیم الشان آپ کے سپرد کیا تھا، عظیم الشان کام آپ کے سپرد کیا تھا، اس کے بارے میں جبرائیل کے پاس خدا کے حکم لاتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو وضو کر کے نماز پڑھنے کے طریقے سکھلائے، اور ایک مرتبہ جب آپ مکے کے حصے میں تھے جو بلندی پر تھے، جبرائیل آئے اور آپ کے سامنے وضو کیا تاکہ آپ دیکھ لیں اور نماز کے لیے کس طرح پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح وضو کیا جیسے کہ جبرائیل کو کرتے دیکھا۔ جبرائیل نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے ساتھ اس طرح نماز پڑھی کہ جبرائیل امام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی تھے۔ اس کے بعد جبرائیل واپس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے پاس آئے، ان کے سامنے اس طرح وضو کیا جسے جبرائیل نے کیا تھا تاکہ انہیں بھی معلوم ہو جائے کہ نماز کے لیے کس طرح پاک ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ کو دیکھ کر خدیجہ نے بھی اسی طرح وضو کیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھی، اور خدیجہ بھی آپ کے پیچھے رہ گئی۔
علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ رہے تھے، آپ نے ان کی کفالت اور پرورش فرما رہے تھے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا تو کہ دونوں کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے سنا۔ یہ آیتیں سچائی دکھاتی ہے اور برائیوں سے بچنے کا حکم کرتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ابھی بچپن تھا، لڑکپن تھا، وہ تعجب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجہ کو نماز پڑھتے دیکھا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے۔ آپ جو کچھ فرماتے اسے دل سے سچا جانتے تھے اور اس بات پر بھروسہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھلائی چاہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ سے رہنا گیا، انہوں نے خدیجہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ خدا تعالیٰ کا پاک اور سچا دین ہے، اس کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر اور رسول بھیجتا ہے۔ علی کو بہت تعجب ہوا، وہ حیرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے تھے۔ علی کا بھی بچپن تھا، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے باتیں سنی تو انہیں بڑی حیرانی ہوئی، مگر بچے ہونے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ سچا اور نیک جانتے تھے، اس لیے وہ بہت غور سے آپ کی باتیں سن رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، اس خدا کی عبادت کرو جو ایک ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اپنے قوم کو کافر سمجھو اور اس کے لیے اولاد و اعزاء کو جو اپنا خدا سمجھتے ہیں۔ علی نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت دیجیے کہ میں اپنی والدہ کو بتاتا ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پسند نہیں کرتے تھے کہ ابھی اسلام کا راز عام لوگوں کو معلوم ہو، اس لیے آپ نے علی سے منع فرما دیا، علی اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو اس بات کو چھپائے رکھو اور کسی سے ظاہر مت کرو۔ اس کے بعد علی نے رات کو اس طرح گزاری کہ ایک پلک نہیں جھپکی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے دیکھا تھا، آپ ان سے جو کچھ سنا تھا، اس بارے میں سوچتے رہے، یہاں کہ خدا تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ دکھایا۔ صبح ہوئی اور جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں آپ پر اور آپ کی پیروی کرتا ہوں، اب اس کا کوئی ضرورت نہیں کہ میں اپنے والد سے اس کا ذکر کروں، مجھے بتلائیے کہ میں کیسے رکوع کروں، کیسے سجدہ کروں، کیسے خدا کا کلام کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز سکھلائی، اس وقت تک آیتیں آپ پر یہی اتری تھی وہ بھی یاد کرائی۔ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو ہمیشہ علی ان کے ساتھ میں رہتے تھے، اور کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبرے زید ابن حارثہ بھی ایمان لے آئے، اور جیسی بات کرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علی کو دیکھتے اس میں خود بھی وہ شریک ہو جاتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی 40 سال کی عمر میں ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ کو نبوت ملی جو پیر کا دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اسلام کی دعوت کو چھپا رہے تھے، تو اس لیے علی کو آپ نے آگے بیان کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد کے کام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی دعوت دینے اور کیا مصائب و مصیبتیں آئی ہے اس کے متعلق تفصیل سے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا پکا محمدی بنائے۔